جتنے اچھے پروفیشنل آپ لگا سکتے ہیں لگا لیے، ہر حکومت نے لگا کے دیکھ لی، ٹھیک ہے. مطلب جو آپ لوگ میں سے جو عمران خان کے شہدائی ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ عمران آتا تو سب اچھا ہو جاتا. 4 سال عمران آیا اچھا ہوا. سو یہ میں ایک سوال تو بنتا ہے نا. عمران کی باتیں عمران خان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. وہ بولتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، پھر عثمان بزدار نکل آتا ہے. بولتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، پھر فرح گوگی نکل آتی ہے، بیگم صاحبہ نکل آتی ہیں. لیکن بات تو صحیح ہے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے. بولتا کمپیٹنٹ ہونے چاہیے لوگ، پھر عثمان بزدار کا ایگزامپل آتا ہے، محمود خان کا ایگزامپل آتا ہے، مراد سعید کا ایگزامپل آتا ہے. سو دا تھنگ از کہ مطلب ہم نے سب کچھ سبھی دیکھ لیے. ماشاء اللہ بھی آپ نے دیکھ لیے، آپ نے ہائیبریڈ بھی دیکھ لیا، ہائیبریڈ لائٹ بھی دیکھ لیا، زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا، خان صاحب کو بھی دیکھ لیا، نواز شریف کو بھی دیکھ لیا. لیکن ہندوستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں. آپ سوچو تو صحیح کہ بنگلہ دیش ہیز $40 بلین، وی ہیو 4. آرمی کا انگریس کم کرنا ہے سیاست میں. لوگ بات کرتے ہیں آرمی کے بجٹ کی، ہم 2.5% آف GDP دیتے ہیں، وہ اتنے پیسے نہیں ہیں. دنیا کے اندر آپ دیکھو تو پاکستان ڈزنٹ رینک ویری ہائی، 2.5% آف GDP. اگر ہم ہندوستان $64 بلین، $70 بلین خرچ کرے گا تو ہم کو 6-7 بلین تو خرچ کرنے ہی پڑیں گے نا. مطلب مودی جو ہے وہ کوئی اتنا پاکستان پرو پاکستانی نہیں ہے، میں آپ کو شور کرنے لگا ہوں. تو پیسے خرچ ہوں گے لیکن انگریس تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ کورٹ بھی آرمی چلائے، میڈیا بھی آرمی چلائے، مطلب ہر چیز آرمی چلائے، ہر جگہ پہ انگلی کرے. اس کی ضرورت نہیں ہے. So یہ we need to because the thing is کہ what happens is کہ politicians are always looking behind their shoulders thinking کہ آرمی کیا سوچ رہی ہے. So we need to reduce the ingress of armed forces in our politics. ہم نے جب پاکستان بنایا تو پہلے 11 سالوں میں ہم نے 7 وزرائے اعظم چینج کرے. غلام محمد صاحب کو، اور اس کے بعد بڑا شوق تھا، ہر روز وزیر اعظم چینج کرتے تھے. اور پھر ہمارے وہ پلانٹ جوڈیشری ہوتی تھی جسٹس منیر کی، جن کی روح آج بھی سپریم کورٹ میں زندہ ہے. جسٹس منیر کی جو روح تھی وہ بھی آج زندہ ہے، اور جسٹس منیر صاحب کو صحیح لگتا تھا، ہوتا ہے وہ ایوب خان مارشل اللہ لے آئے، اسکندر مرزا صاحب نے مارشل اللہ لے آئے، یا جو بھی ہوا. تو ہم نے جب 7 وزیر اعظم 11 اس سال میں چینج کیے تو ہندوستان نے پہلے 10 سالوں میں 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے، وچ از ون آف دا بیسٹ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن. ریسرچ اچھی نہیں کرتے لیکن انڈر گریجویٹ ایجوکیشن اس سے اچھا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. آج ہندوستان میں 23 کیمپسز ہیں IIT کے. IIT کے گریجویٹ جو ہے وہ گوگل کے، مائکروسافٹ کے، جملہ کمپنیوں کے صدور ہیں. تو کچھ نہ کچھ پڑھائی کر رہا کہ وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. جب انہوں نے 1991 کے اندر نرسمہا راؤ صاحب کی قیادت میں، منموہن سنگھ صاحب جو وزیر خزانہ تھے، جب انہوں نے پالیسی چینج کری تو ان کے پاس ایک ایجوکیشن بیس تھا جس کو جا کے وہ آگے لے کر چل گئے. ہم نے بھی یہاں اکنامک لبرلائزیشن لے کے آیا لیکن پھر ہم نے پاگل ہونا بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا. لیکن ہمارے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایوریج بچہ، جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دی ایوریج پاکستانی چائلڈ از ایکچولی گیٹنگ 27 points in math and 31 points in science out of 100. یہ ہم نے ابھی پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا ہے. دس انکلوڈز ناٹ جسٹ پبلک اسکولس بٹ آلسو پرائیویٹ اسکولس. لیکن اس پاکستان میں اگر ہم سیکنڈ ورسٹ ہوں، ساؤتھ سوڈان کے ساتھ ٹائی کرتے ہوں، تو تھوڑا سا شرم کا مقام تو ہونا چاہیے نا، تھوڑی سی تو کچھ سوچ ہونی چاہیے نا. یہ حکومتیں ہماری ہے، یہ حکمرانی ہے. اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم پروونس کے پیسے کم نہیں کر سکتے، نہیں جی وفاق جس طرح کام کر رہا ہے وہ کرے. بھائی کیوں کام کر رہا ہے؟ اس کے اندر ہم کچھ لوگ جو ہے وہ آرمی کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آدھا وقت تو ماشاء اللہ رہا ہے، کیا کر لیا آرمی نے؟ ہر وقت تو آرمی کے انگریس سے کیا کر لیا انہوں نے؟ تو کہیں نہ کہیں من اصل قوم ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جس طرح ہم پاکستان چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم کیا وی ول جسٹ، مطلب پوری دنیا آگے نکلتی رہے گی، وی ول جسٹ مڈل الاؤنگ. 2% کی گروتھ کرائسس، 2% کی گروتھ، 3% کی گروتھ، واپس بیک ٹو IMF. ایک یہ ایکویلیبریم ہے، ایک ایکویلیبریم ہے کہ ہم ایک دم فیلڈ اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں ساؤتھ سوڈان، اور ایک ایکویلیبریم یہ کہ ہم بیٹھ جائیں ملک کو ٹھیک کرنے اور آگے لے کے چلے جائیں. ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں. ہم کو اپنی اپنی پریولیجز نہیں چھوڑنی ہے، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہیں چھوڑنے ہیں، اپنے اپنے فیفڈم نہیں چھوڑنے ہیں. تو یہ دس از ویئر پاکستان از. سو پاپولیشن پلاننگ از دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو. پچھلے سال جب خان صاحب کی حکومت تھی تو $80 بلین کا امپورٹ ہوا، $80 بلین کا، اور ایکسپورٹ کتنا ہوا؟ $31 بلین. دیٹس اٹ، $31 بلین. پوری ریمیٹنس میں ڈالو تو $30 بلین یہ ہو گئی ریمیٹنس. تو 60 بلین کی ہماری آمدن تھی اور 80 بلین کا ہمارا خرچہ تھا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17.5-18 بلین کا تھا. 18 بلین کہاں سے آئے؟ اب آپ قرض لے لیجیے 18 بلین کا، 18 بلین کا ایک اور قرض لے لیجیے. ہر سال آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دینے کے لیے آپ میں قرض ہوتا ہے. ابھی آپ کے پاس $100 ارب کا قرض ہو گیا ہے. اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو بھی کر دیتے ہیں
تو آپ کو ہر سال 20 بلین ڈالر تقریباً واپس کرنے ہیں, پرپیچوٹی میں واپس کرنے ہیں. کیونکہ اس سال جو آپ 20 بلین ڈالر واپس کریں گے وہ آپ کہاں سے واپس کریں گے؟ وہ آپ کسی سے قرض لے کے واپس کریں گے. تو ہمارا جو ہے وہ ٹوپی گھمانے کا ایک سسٹم ہے کہ ہم سعودی عرب سے پیسے لے کے قطر کو دے دیتے ہیں, قطر سے پیسے لے کے یو اے ای کو دے دیتے ہیں, ورلڈ بینک سے پیسے لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دے دیتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے ایشین انفراسٹرکچر بینک کو لے لیتے ہیں. کہ ایک ہمارا ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں بچے ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم سے 5 گنا زیادہ پاپولیشن ہے. نمبر 2 چائنا میں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ, لیکن ہم نمبر 2 ہم ٹائی کرتے ہیں میرے خیال سے. پاکستان میں 55 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں, which is more than Faisalabad and Rawalpindi combined. 55 lakh kids, every baby, every year. مطلب نہ آپ زمین اور بنا رہے ہیں نہ آپ ایگریکلچر اناج اور اگا سکیں گے. آپ کے پاس آلریڈی اتنا اناج نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کب آپ نے پاپولیشن پلاننگ کے اندر پاکستان میں توجہ دی ہے؟ یہاں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے اگر آپ پاپولیشن پلاننگ کی بات کرتے ہیں. کہ 40 بچے آپ کے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. پہلے 4 ہفتے میں بچہ مر گیا, اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا. He could possibly, he or she could not have made a mistake. لیکن اس کو ہم نے مارا نا. اور کمال یہ ہے کہ جو بچوں کی ساؤتھ سٹی میں پیدائش ہوتی ہے یا آغا خان میں ہوتی ہے, لاہور کے امیر علاقوں میں ہوتی ہے, اگر آپ لاہور کے اندر گلبرگ اور اسلام آباد میں F7 اور F8 کے علاقے نکال لیں اور کراچی میں ڈیفینس کے علاقے نکال لیں, تو یہاں پر تو میرے خیال سے 7-8 بچے بھی نہیں مرتے ہوں گے 1000 میں سے. تو آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹسٹک نہیں ہے, یہ تو عام پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے, نان ایلیٹ پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک. اب میں آپ کو اگلا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہو نا, آپ دنیا کا بیسٹ ٹیچر لگا دیں, صبح اس کو آپ پڑھا نہیں سکتے. اچھا کیوں ہوتے ہیں بچے اسٹنٹڈ؟ 42% ہماری جو خواتین ہیں زچگی کی عمر کی, بٹوین دی ایجز آف 15 and 49, ان کی آئرن ڈیفیشنسی ہے. تھوڑا سا گوشت اور کھا لیں, کچھ پالک شالک کھا لیں, کچھ گولی کھا لیں تو صحیح ہو سکتی ہے. جو خاتون آئرن ڈیفیشنٹ ہوگی اس کا بچہ جو ہے وہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا. بچہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا تو وہ آلریڈی اسٹنٹڈ ہونے کا اس کا چانس بڑھ جاتا ہے. سندھ کے اندر یہ اسٹڈی بتا رہا ہوں کہ اور یہ شور کہ پورے پاکستان میں اپلائی کرتی ہے کہ جس ڈسٹرکٹ میں پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ اسٹنٹنگ زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جہاں پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے, اور یہ بچے اتنے ایچ پہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈائریا ہو جائے وہ اسٹنٹنگ کے اس میں گر جاتے ہیں. سو یہ ہم 75 سال کے بعد ہم نے اس قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا, اس قوم کو پیاس سے آزاد نہیں کیا, اس قوم کو جہالت سے آزاد نہیں کیا. تو آج جو اکنامک کرائسس ہے نا وہ تو ہمارا کرائسس ہے. تو یہ پاکستان کے 10% لوگوں کا کرائسس ہے کہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور جن کو پیٹرول مہنگا لگ رہا ہے, اور جو مطلب گھی اور تیل استعمال کرتے ہیں اور جن کو گھی اور تیل مہنگا لگ رہا ہے اور یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا کرائسس ہے. وہ تو بیچارہ جو سندھ کے گاؤں میں یا بلوچستان کے گاؤں میں یا پنجاب کے گاؤں میں یا KP کے گاؤں میں جو بچہ رہ رہا ہے وہ تو 75 سال سے کرائسس میں ہے. اس کی تو 75 سال, جس کی 20,000-25,000 روپے والدین کی انکم ہو, وہ تو بیچارہ ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا, وہ تو ویسے ہی غریب. پہلی مرتبہ آپ لوگ بھی غریب ہوئے تو ذرا آپ لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگا ہے. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تبھی پھر یو گائز کال کے یار مفتاح اسماعیل سے بات سنتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. ان کا تو حل کرو جو 75 سال سے وہاں غربت میں بیٹھے ہوئے. سو اینی وے, سو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ ون ڈیز پالیسی. یہ 75 سال سے ہماری یہ غلط پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ہیں.